ایک سعودی شہزادہ پچھلے 18 سال سے سویا ہوا ہے۔ اس کو سلیپنگ پرنس کہا جاتا ہے۔ یہ شہزادہ ایک حادثے کے نتیجے میں کومے میں گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی جانب سے اس کی دماغی موت کی تصدیق کے باوجود اس کے والدین اسے مشینوں کے سہارے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مسلسل وینٹیلیٹر پر ہے۔ 18 سال میں اس نے صرف 2 بار حرکت کی۔ ایک بار اس نے اپنا سر تھوڑا سا ہلایا، دوسری بار اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو تھوڑی سی حرکت دی تھی۔ اس شہزادے کا نام الولید بن خالد بن طلال ہے۔ یہ سعودی شاہی خاندان کا رکن ہے۔ اس کے والد خالد بن طلال سعودی عرب کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے فرسٹ کزن ہیں۔ یہ سعودی عرب کے سب سے امیر شہزادے الولید بن طلال کے بھائی ہیں۔ 2017 میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بہت سے شہزادوں کو گرفتار کیا تھا۔ ان میں الولید بن طلال بھی شامل تھے۔ ان شہزادوں پر کرپشن کے الزامات لگا کر انہیں 5 اسٹار ہوٹلز میں بند کر دیا گیا تھا۔ حکومت کے اس فیصلے پر شہزادہ خالد نے کڑی تنقید کی، جس پر انہیں بھی پکڑ لیا گیا، جس کے بعد انہیں 11 ماہ بعد رہا کیا گیا۔ ان کی رہائی اس وقت عمل میں آئی جب جمال خاشقجی کے قتل کے بعد سعودی حکومت پر عالمی دباؤ میں اضافہ ہوا۔ شہزادے خالد کو ایک بار اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب ان کے والد کا 4 روز پہلے ہی انتقال ہوا تھا۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہوا تھا جب ان کا بیٹا مسلسل کومے کی حالت میں تھا۔ شہزادہ خالد لبنان کے پہلے وزیر اعظم ریاض الصالح کے نواسے ہیں۔ یہ ولید بن طلال کے سگے بھائی ہیں، جو نہ صرف سعودی عرب کے امیر ترین شخص ہیں بلکہ ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ شہزادہ خالد کے صاحبزادے ولید بن خالد بن طلال گزشتہ 18 برس سے لائیو سپورٹ پر ہیں۔ یہ شہزادہ آخر وینٹیلیٹر پر کیوں ہے؟ 2005 میں اس کا لندن میں ایک خوفناک کار ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس کی گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور یہ بہت برے طریقے سے زخمی ہوئے تھے۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر وہ کومے کی حالت میں چلے گئے۔ انہیں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے ایک ہاسپٹل میں لائیو سپورٹ پر رکھا گیا ہے۔ یہ 10 سال تک ہسپتال میں لائیو سپورٹ پر رہے۔ 2016 میں ٹھیک 10 سے 11 سال کے بعد انہیں ہاسپٹل سے گھر میں منتقل کیا گیا اور گھر میں لائیو سپورٹ کی تمام سہولیات میسر ہیں۔ اس کے باپ نے دنیا بھر کے مہنگے ڈاکٹروں سے علاج کروایا۔ ہر طرح کی میڈیسنز آزمائی گئیں، لیکن شہزادے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ابھی اس شہزادے نے جوانی کی دہلیز پر قدم ہی رکھا تھا کہ اس کو یہ خوفناک حادثہ پیش آیا۔ ذرا تصور کریں کہ ان والدین پر کیا گزرتی ہوگی جن کا بچہ پچھلے 10 سال سے وینٹیلیٹر پر ہے اور مصنوعی طریقے سے زندگی جی رہا ہے۔ نہ وہ ہل سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ ایسے والدین کے لیے یہ غم کتنا بڑا غم ہوگا، اور ایسے شخص کے لیے جو سعودی عرب کا امیر ترین شخص ہے۔ باپ کے پاس بے شمار پیسہ ہے، اس نے دل کھول کر اپنے لختے جگر کی زندگی بچانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے، لیکن کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آتی۔ سلیپنگ پرنس کے بوڑھے والدین ہر روز صبح اسی امید پر بیدار ہوتے ہیں کہ ان کا جوان بیٹا بھی آنکھیں کھول چکا ہوگا، لیکن اس کی آنکھیں تقریباً پچھلے 18 سال سے بند ہیں۔ صرف 2 مواقع ایسے آئے جب شہزادے کی صحت کی بہتری کے امکانات پیدا ہوئے۔ ایک بار 2015 میں شہزادے نے جب اپنی تھوڑی سی گردن ہلائی تو اس کے والدین اور ڈاکٹرز خوشی سے کود پڑے تھے۔ یہ اس کے والدین کے لیے عید کی طرح خوشی کا دن تھا، لیکن جلد ہی یہ مایوسی میں بدل گیا۔ اب اگلے 5 سال تک اس شہزادے نے کوئی حرکت نہیں کی۔ ایک بار 2020 میں شہزادے نے تھوڑی سی حرکت کی۔ یہ وہ موقع تھا جب ان کی پھپھی عیادت کے لیے آئی تھی۔ ممکنہ طور پر پھپھی کی آواز سن کر شہزادے نے اپنے دائیں ہاتھ کو حرکت دی۔ ان کی پھپھی نے اس خوشی کے موقع پر بھتیجے کی ویڈیو بنا لی اور اس کی حرکت کو کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ وہ انتہائی وائرل ہوئی، جس میں اس کی ایک ہاتھ کی انگلی حرکت کر رہی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے شہزادہ ایک گہرائی میں گرا ہوا ہے اور اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ کوئی اس کو پکڑ کر باہر نکال لے۔ ان 2 واقعات کے علاوہ گزشتہ 18 سال کے عرصے میں شہزادے میں زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ والدین کی جانب سے اسے مسلسل لائیو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر شہزادہ خاصی شہرت حاصل کر چکا ہے اور لوگوں کو اس سے بے پناہ ہمدردی ہے۔ اسے سعودی عرب سمیت پوری دنیا میں سلیپنگ پرنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوگ اس کے خاندان کی طرف سے جاری ہونے والی ہر اپڈیٹ کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ لوگوں کو امید ہے کہ ایک دن یہ شہزادہ ضرور بیدار ہوگا اور اپنے والدین کا دست و بازو بنے گا۔ ڈاکٹرز کی جانب سے ولید بن خالد کو کئی سال پہلے ہی دماغی طور پر مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اب وہ مشینیں ہٹا دی جائیں جس کے سہارے اس شہزادے کو مصنوعی طور پر زندہ رکھا گیا ہے، لیکن شہزادے کے والدین
वालिदैन इस बात के लिए रजामंद नहीं हैं और किसी न किसी मौजे के इंतजार में हैं। शहजादे के वालिद समझते हैं कि एक दिन कोई मौजा जरूर रूनुमा होगा और उनका बेटा जरूर बेदार होगा। इसके बाद के बारे में कहा जाता है कि जब से बेटा वेंटिलेटर पर मुंतकिल हुआ है, वलीद बिन तलाल दिल खोल कर गरीबों में पैसे खर्च करता है और सिर्फ उनसे इसी बात और दुआ का तलबगार होता है कि शायद उसके उन अच्छे कामों की वजह से उसके बेटे की जिंदगी की सांसें बहाल हो सकें। वालिद ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बेटे को लंदन में मिलिट्री की तालीम हासिल करने के लिए भेजा था। पता नहीं क्या क्या उसकी जिंदगी के बारे में सपने देखे होंगे, लेकिन बेटा डिग्री तो क्या लेकर आता, उल्टा लाइव स्पोर्ट मशीन के सहारे वापस सऊदी अरब आया। बूढ़े वालिदैन हर रोज यही उम्मीद करते हैं कि शायद उनका बेटा अब आंखें खोल लेगा और कुदरती सांस उसके जिस्म में जारी हो जाएगा। उनकी तवील मेहनत और दुआएं रंग लाएंगी। उन वालिदैन का दर्द हर वो शख्स समझ सकता है जिसमें थोड़ा सा भी एहसास मौजूद हो, जो साहिब औलाद हो। अपने मेजबान